بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کے ایک شخص نے بڑے دھوم دھام سے ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی شادی کی۔ ولیمے کی دعوت میں تمام اعیان و اکابر موجود تھے۔ موسر بن قدام، حسن بن صالح، سفیان ثوری، امام اعظم بھی شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک صاحب خانہ بدحواس گھر سے نکلا اور کہا غضب ہو گیا۔ زفاف کی رات عورتوں کی غلطی سے بیویاں بدل گئی۔ جس عورت نے جس کے پاس رات گزاری وہ اس کا شوہر نہیں تھا اور ہم بستری بھی ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ سفیان ثوری نے کہا امیر معاویہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اس سے نکاح پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ دونوں کو مہر لازم ہوگا۔ موسر بن قدام امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے فرمایا پہلے دونوں لڑکوں کو بلایا جائے تب جواب دوں گا۔ دونوں شوہروں کو بلایا گیا۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ رات تم نے جس عورت کے ساتھ گزاری ہے اگر وہی تمہارے نکاح میں رہے کیا تمہیں پسند ہے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ تب امام صاحب نے فرمایا تم دونوں اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح پڑھایا گیا تھا اسے طلاق دے دو اور ہر شخص اس سے نکاح کر لے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے جو جواب دیا تھا مسئلہ کے لحاظ سے وہ بھی صحیح تھا۔ وطی بالشبہ کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، مگر امام صاحب نے جس مسلط کو پیش نظر رکھا وہ ان ہی کا حصہ تھا، اس لیے کہ وطی بالشبہ کی وجہ سے عدت تک انتظار کرنا پڑتا، جو اس وقت ایک مشکل امر تھا۔ پھر عدت کے زمانے ہر ایک کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے پاس رات گزار چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنے پر غیرت گوارا نہیں کرتی، اور نکاح کا اصل مقصد الفت و محبت، اتحاد و اعتماد بڑی مشکل سے قائم ہو پاتا تھا۔ ابو یوسف سے روایت ہے کہ ایک شخص امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے کچھ مال گھر میں دفن کیا تھا لیکن جگہ بھول گیا کہ کہاں دفن کیا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا تو میں کس طرح بتا سکتا ہوں؟ یہ سن کر وہ آدمی رونے لگا۔ امام صاحب نے اپنے تلامذہ سے کہا میرے ساتھ اس کے گھر پر چلو۔ وہ آدمی سب کو لے کر اپنے گھر پر آیا۔ امام صاحب نے فرمایا تم سوتے کہاں تھے اور کپڑے کہاں رکھتے تھے؟ وہ آدمی ایک کمرے میں لے گیا۔ اب امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر یہ گھر آپ لوگوں کا ہوتا اور کچھ دفن کرنا ہوتا تو کہاں دفن کرتے؟ ایک نے کہا یہاں، دوسروں نے کہا وہاں۔ اس طرح 5 جگہوں کی نشاندہی کی گئی۔ امام صاحب نے ان جگہوں پر کھودنے کا حکم دیا، چنانچہ تیسری جگہ کھودنے پر مال نکل آیا۔ امام صاحب نے اس آدمی سے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اس نے تیرا مال لوٹا دیا۔